میں میڈیا کے تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ اس ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے ایک مختصر نوٹس پر یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد MQM پاکستان کی جانب سے 2020 میں MQM لندن یا MQM کے بانی اور دیگر لوگوں کے خلاف جو لندن پراپرٹی کیس دائر کیا گیا لندن کی عدالت میں، حال ہی میں اس کی سماعت شروع ہوئی اور شاید پوری دنیا نے بھی یہ دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار یعنی کہ مجھے بھی اس عدالت میں جا کر ایک بیان دینا پڑا۔ میرے اس بیان، اس کی نوعیت، اس کے بیانیے کو دیکھے، سوچے اور سمجھے بغیر تحریک MQM کے بہت سارے تحریکی ساتھیوں نے، بہت سارے کارکنوں نے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا میرے خلاف شروع کر دیا۔ میں آج یہاں اس گمراہ کن پروپیگنڈا جس کا ظاہر ہے کہ تحریکی ساتھیوں پر میری 35-40 سالہ تحریک MQM کے لیے جو خدمات رہی ہے اس پر یقیناً ایک سوال اٹھاتا ہے، اور بہت سارے MQM کے تحریک MQM کے حامی بھی ہو سکتا ہے اس پروپیگنڈے سے ایک گمراہ کن اثر لیں۔ میں نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی کہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے جو حقائق ہیں اس سے تحریکی ساتھیوں کو، کارکنوں کو، MQM کے تحریکی ساتھیوں اور کارکنوں کو، اور جو MQM کی تحریک کے حامی ہیں ان کے سامنے وہ حقائق رکھوں اور اپنے بیان کو واضح کر دوں۔ میں یہاں کوئی صفائی دینے کے لیے بھی نہیں بیٹھا، یہ فرق کر لیں۔ میں صرف اس گمراہ کن پروپیگنڈے میں جہاں جھوٹ ہے، جہاں غلط بیانی ہے، جہاں بے بنیاد بات ہے، میں اسے مسترد کرنے اور اس کے برعکس جو حقائق ہیں وہ سامنے لانے کے لیے، وہ مشتہر کرنے عوام الناس تک بشمول تحریکی ساتھیوں، کارکنوں اور MQM کے حامیوں تک وہ حقائق پہنچانے کے لیے آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تاکہ اپنے اس بیان کی جو لندن کی عدالت میں نے دیا اور اس کا کیا پس منظر تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کے بعد بھی اگر یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ میں ان پروپیگنڈا کرنے والوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ کے سامنے اپنے اس معاملے کو رکھتا ہوں۔ جو میرا فرض تھا ہے، اس فرض کو نبھانے کے لیے میں یہاں آپ کے سامنے بڑے پر اعتماد اور پر عزم طریقے سے یہاں پر موجود ہوں۔ پہلی بات تو یہ۔ اب تو سب سے پہلی بات تو میں اس
گمراہ کن، جھوٹ پر مبنی اور غلط بیانی اور جو حقائق سے بالکل برعکس ہیں، جو باتیں سوشل میڈیا میں خاص طور سے کی گئیں اور کہیں کہیں مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا یا کچھ ٹیلی ویژن چینلز کی جو خبروں کا جو انداز تھا، اس میں بھی شاید اس طرح کا تاثر آیا، تو میں اس تاثر کو زائل کرنے اور خاص طور پر تحریکی ساتھی جہاں گمراہ ہوئے اور ہو رہے ہیں ان کے سامنے اپنے بیان کو اور اس بیان کی وضاحت کو رکھ رہا ہوں. تو یہ بات میرے خیال میں کلیئر ہے. اچھا جی، اب میرے خیال میں یہاں جو میڈیا کے دوست موجود ہیں اور آپ کے توسط سے جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ یہ لندن پراپرٹی کیس ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے 2020 میں غالباً لندن کی عدالت میں دائر کیا گیا. میں واضح کر دوں کہ میں آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ نہیں ہوں، بالکل واضح کر دوں. انہوں نے خود مجھے اکتوبر نومبر 2018 میں میری بنیادی رکنیت سے بھی الگ کر دیا تھا. آپ کو یہ یاد ہے، میں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ میری کوئی ایلیجنس نہیں ہے، میں ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ نہیں ہوں. اور 2020 میں جب یہ کیس ہوا تھا تو میڈیا کے ریکارڈ پر یہ بات ہوگی کہ میرا فوری رد عمل یہ تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو لندن کی عدالت میں یہ کیس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلی بات تو میں نے میڈیا کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کریں، پہلے اپنی ساکھ کو بہتر کریں، عوام کو اپنے ساتھ جوڑیں، اپنی تقسیم اور انتشار کو ختم کریں، تمام تحریکی ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بار پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کراچی میں جو کے ایف کی پراپرٹیز ہیں ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کیسے حریص اور لالچی لوگوں کی بد نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے، ان کے حرص اور لالچ کا شکار ہونے سے محفوظ رکھنا ہے. جو پراپرٹیاں یہاں ہیں، وہ جو پراپرٹیوں کی بھی لسٹ بھی ذرا فوٹو کاپی کرا دیں، وہ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اوپر سے لے لیں. تو جو کراچی میں پراپرٹیز ہیں یا جو لندن میں پراپرٹیز ہیں، اس کا جھگڑا اٹھانے کی بجائے یہ طے کیا جائے کہ یہ پراپرٹیز تحریک کے مظلوم کارکنان بالخصوص شہداء، ان کی فیملیز، لاپتہ ساتھی ان کی فیملیز، اور جو اسیر ہیں ان کی فیملیز، اور جو برسا برس سے جو تحریکی ساتھی صرف اور صرف قربانیاں اور قربانیاں دیے جا رہے ہیں، اور جو عام عوام الناس ہیں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک میں یا ایم کیو ایم جہاں سے انتخابات لڑتی ہے، چاہے وہ ووٹ دے نہ دیں، اگر وہ حالات کے ظلم اور جبر کا شکار ہیں تو ان کی اعانت کیسے کی جائے، ان کی امداد کیسے کی جائے. کیا کوئی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بنائی جائے اور اس کے ذریعے سے متاثرہ خاندانوں کی امداد اور اعانت کی جائے. اس کا فیصلہ ہم اس وقت کر لیں جب ہم مضبوط اور مستحکم ہو جائیں. ہاں، اس وقت تک ان پراپرٹیوں کو ہم محفوظ رکھیں، ان پراپرٹیوں کی ہم حفاظت کریں. یہ میرا کہنا تھا کہ یہ کیس جو آپ نے دائر کیا ہے یہ کہیں الٹا آپ کے گلے نہ پڑ جائے.
یہ میں نے کہا تھا، میں ریکارڈ پر ہوں، میں اس کا حامی نہیں تھا۔ اسی لیے 2020 سے جب یہ مقدمہ دائر ہوا تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن جب ایم کیو ایم پاکستان کے دعوے، جو پٹیشن میں دعویٰ کیا تھا ایم کیو ایم پاکستان کے ایک رکن نے، امین الحق نے جب دعویٰ کیا، ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی تحریری اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی، ان کی اجازت سے، رابطہ کمیٹی کی اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی اور دعویٰ کیا، تو اس کے جواب میں جب ایم کیو ایم لندن کی طرف سے جوابی دعویٰ آیا، ری جوائنڈر آیا، تو اس میں بہت سارے ایسے نکات تھے جو مجھ سے متعلق تھے، جس میں میرے بارے میں حقائق کو غلط بیان کیا گیا تھا۔ اب لندن کی عدالت ہو یا امریکہ کی عدالت یا پاکستان کی عدالت، میں کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں اور کل بھی کھڑا ہوں گا۔ جب ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین سے متعلق کچھ حقائق غلط بیان کیے گئے، اور یعنی ایم کیو ایم کے آئین کی ارتقاء، کہ ایم کیو ایم کا پہلا مستند آئین 2002 میں بنا، جو ریکارڈ پر موجود ہے، اس میں پھر ترمیم ہوئی اور دوسرا آئین 2012 میں بنا، اور پھر اس میں آگے جا کے ترمیم ہوئی 2016 میں، 2 مرتبہ ترمیم ہوئی۔ تو یہ 3 ہی آئین کے مستند رابطہ کمیٹی سے منظور شدہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گئے، یہ 3 ہی ایم کیو ایم کی آئین کے منظور شدہ مسودے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے گئے۔ آپ میرا پوائنٹ لے رہے ہوں گے، لیکن جب جوابی دعوے میں لندن سے اس کے برعکس کوئی بات آئی ایک، تو مجھ سے یہ سوال ہوا تو میرا جواب دینا لازمی بنتا تھا۔ دوسرا معاملہ کیا آیا کہ میرے 23 اگست، جب 22 اگست کو ملک مخالف نعرے لگے، تو 23 اگست کو جو میں نے اقدام کیا، وہ اقدام بھی تو ایم کیو ایم کے بانی جناب الطاف حسین یا الطاف بھائی کے خلاف تھا، میرا وہ اقدام بھی تو ان کے خلاف تھا۔ تو پھر اس وقت کارکنان نے سوشل میڈیا پر کیوں میرے خلاف یہ طوفان کھڑا نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان سب کی سٹی گم ہو چکی تھی، وہ سب گنگ تھے، وہ سب ذہنی طور پر معروف تھے کہ یا اللہ اب تحریک کیسے بچے گی، اب ایم کیو ایم کیسے بچے گی۔ تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں پانچے چڑھا کر پانی میں اترا، اور سب سے پہلے میں تحریک کو بچانے کے لیے کہ اگر کوئی غلطی ایم کیو ایم کے بانی نے بھی کی، الطاف حسین نے بھی کی، الطاف بھائی نے بھی کی، تو یہ میرا فرض ہے کہ 40 سال کی جو قربانیاں ہیں وہ رائے گا نہیں جانی چاہیے۔ 40 سال جو خون دیا میرے تحریکی ساتھیوں نے، وہ خون ضائع نہیں جانا چاہیے۔ جو لاپتہ کارکنان، لاپتہ ساتھی ہے، ان کی بازیابی کی جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ سندھ کے شہری علاقوں کے بنیادی مسائل بالخصوص اور پاکستان کے مظلوم عوام کے بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے۔ یہ میں نے بیڑا اٹھایا اور 23 اگست کا اقدام کیا، جسے جوابی دعوے میں کہا گیا غیر آئینی تھا۔ تو دیکھیں، میرا تعلق اس پٹیشن سے اتنا سابی نہیں تھا۔ 2020 میں جب یہ دائر ہوئی، میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بالکل آج بھی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ پٹیشن
دائر نہ ہوتی تنظیم کو مضبوط کرتے بھائی، عوام کی خدمت کرتے، اقتدار لیا، وزارتیں لی تو لوگوں کی خدمت کرتے، ڈیلیور کرتے، بلدیہ میں اختیار لیا، میئرشپ لی، لوگوں کی خدمت کرتے، ان کے مسائل حل کرتے۔ یہ پٹیشن دائر کرنے کا موقع نہیں تھا، میں نے مخالفت کی تھی، لیکن جب آپ نے دعویٰ کر دیا تو میں نیوٹرل رہا، غیر جانبدار، نہ میں ان کا حمایتی نہ ان کا حمایتی، نہ ایم کیو ایم پاکستان کا نہ ایم کیو ایم لندن کا۔ میں تو تحریک کو اس کے اصل نظریے پر، اس کی بنیاد پر، ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی جماعت تحریک بنانے کے لیے میں سرگرم عمل رہا، اکیلا تنے تنہا، میرے ان ساتھیوں کے ساتھ، چند ساتھیوں کے ساتھ، نوجوانوں میں گیا، برادریوں میں گیا، ملک چھوڑ کر نہیں گیا، سیاست چھوڑ کر نہیں گیا، پارٹی سے الگ کیا گیا، پھر بھی میں سیاست سے الگ نہیں ہوا، میں لگا رہا اسی گھر میں جہاں 50 سال سے رہتا ہوں، اسی پی آئی بی کالونی میں جہاں میں 50 سال سے ہوں، اپنے کریڈینشلز کے ساتھ، اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ، اپنی ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ، اپنی ساکھ کے ساتھ، اپنی اعتباریت کے ساتھ، اپنی قبولیت کے ساتھ میں لگا رہا۔ اب آئیے، تو جب لندن سے جوابی دعویٰ آیا تو پہلے اس میں 2002، 2012 اور 2016 کے علاوہ ایک اور آئین کا ذکر آیا، 2015 کے آئین کا۔ تو لندن کی عدالت نے ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل سے کہا، ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل سے کہا کہ بھائی یہ جو ایم کیو ایم کی تاریخ ہے نمبر 1، ایم کیو ایم کے آئین کے ارتقاء کی تاریخ ہے 2، اور جو ایم کیو ایم پاکستان کا بننا اور ایم کیو ایم پاکستان کا ایم کیو ایم لندن سے الگ ہونا 23 اگست کو، 22 اگست کے سانحے کے نتیجے میں، اس کے بارے میں ہمیں انلائٹن کیا جائے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ تو جب لندن کی عدالت نے ایم کیو ایم کے وکیل نذر محمد صاحب جو لندن میں ہے، جب ان سے کہا تو نذر محمد، ایڈوکیٹ بیرسٹر نذر محمد نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھ سے نہ خالد مقبول صدیقی نے رابطہ کیا، نہ امین الحق نے رابطہ کیا، نہ ایم کیو ایم پاکستان نے کیا۔ میں کوئی ایم کیو ایم پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، کسی کو جتانے، کسی کو ہرانے کے لیے نہیں، بلکہ ایم کیو ایم کی تاریخ، ایم کیو ایم کے آئین کے ارتقاء اور اس کی تاریخ، اور جو میرا 23 اگست کا اقدام تھا، جسے لندن سے امین الحق اور ایم کیو ایم کی دائر کردہ جو پٹیشن اور دعوے کے جواب میں جو دعویٰ آیا، اس میں جو سوال اٹھائے گئے وہ مجھ سے متعلق تھے، وہ میرے اقدامات سے متعلق تھے۔ اب کسی بھی عدالت میں مجھ سے متعلق سوالات اٹھائے جائیں گے اور مجھ سے کہا جائے گا کہ اس کا جواب میں دوں، تو میں دنیا میں کہیں پر بھی کسی عدالت میں جانا ہوگا میں جاؤں گا۔ اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی کے خلاف، کسی کے حق میں اور کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ بہت آسان ہے جذباتی سیاست کرنا، لیکن ایم کیو ایم، جس طرح ایم کیو ایم کو بچایا تھا 23 اگست کو، ایم کیو ایم کی تاریخ کو بھی انشاءاللہ بچاؤں گا۔ ایم کیو ایم کے آئین اور ایم کیو ایم کے آئین کے ارتقاء اور جتنے آئین موجود ہیں اس کی پاسداری کو بھی انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم میں نہ ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالی میں نے علم اٹھایا تو میں بچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا عزم ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایم کیو ایم پاکستان کے میرے جو بزدل بھائی ہیں ان کی طرح دبک کر اپنے اپنے بلوں میں چھپنے کا قائل نہیں ہوں۔ آج میں یہاں وضاحت کے لیے آیا، صفائی کے لیے نہیں۔ جو حقائق توڑ موڑ کے پیش کیے گئے، جو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس میں سارے جذباتی ایم کیو ایم کے تحریکی ساتھی، تحریک میں ایم کیو ایم کی تو بات ہی نہیں کر رہا، تنظیم کی تحریکی ساتھی، نظریاتی ساتھی، ایم کیو ایم کے حامی جس طرح وہ گمراہ ہو رہے ہیں، میرا یہ فرض تھا کہ میں ان حقائق کو، میرا کوئی تعلق نہیں تھا 2020 کی پٹیشن، میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں نے اس کی مخالفت کی تھی، میں نے پہلے بھی 2 بار کہا یہ نہیں دائر کرنی چاہیے تھی، لیکن جب وہاں سے جواب دعویٰ آیا اور یہ سوالات مجھ سے متعلق تھے
اور عدالت نے ایم کیو ایم کے وکیل سے کہا کہ بھائی ان سوالوں کا جواب جو اپروپریٹ، جو مناسب شخص ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کی تاریخ میں تسلسل کے ساتھ، اگر وہ تھوڑا سا ہماری اعانت کرے، رہنمائی کریں، تو میں نے وکیل سے کہا کہ مجھے ایمیکس کیوری کے طور پر پیش کریں، ایک نیوٹرل آدمی کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ لندن کی اس عدالت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ہم آپ کو پیش، تو میں وکیل ہوں ایم کیو ایم کا، میں ہی کروں گا، لیکن آپ سے سوالات نہ پراپرٹی کے ہوں گے، نہ اس کیس کی میرٹ کے ہوں گے، اس پر آپ کو کوئی بیان نہیں دینا، آپ کو صرف ایم کیو ایم کے آئین کی جو اسناد ہے، جو اس کی سند ہے، اس کی تصدیق یا تردید کرنی بس۔ کہ 2015 میں کوئی آئین بنا تھا، میں حلفیہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ 2015 میں ایم کیو ایم کا کوئی آئین نہیں تھا۔ اب یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، 2015 میں ایم کیو ایم کا کوئی آئین نہیں تھا، یا تو 2002 میں تھا، 2012 میں تھا، یا 2016 میں 2 ترامیم ہوئی۔ میرے پاس ساری ہسٹری ہے، سارا ریکارڈ میرے پاس ہے، ورنہ تو یہ سارا ریکارڈ 16 اگست کو 22 اگست کو 90 پر بند کرا کر آ گئے تھے خورشید میموریل ہال میں، سب ریکارڈ بند ہو گیا، لیکن الحمدللہ آج بھی اس کا کوئی امین ہے، پاسدار ہے اس ریکارڈ کا، تو وہ میرے پاس ہے، دستاویزات ہیں، تو میں احتیاطاً ایک کاپی کرا کے اپنے پاس رکھتا تھا، اور بہت ساری باتیں آج میں رکھوں گا، یہ بھی کسی کے حق میں، کسی کے خلاف، میری اس میں کوئی نیت نہیں ہے۔ میں نے آج بھی کہا کہ بھئی تحریک کے بانی الطاف حسین تھے، الطاف بھائی تھے، ہسٹری میں یہ بات ہے، بنائی انہوں نے، ان کے ساتھ اور فاؤنڈرز بھی تھے، لیکن وہ ایک ایک کر کے کسی وجہ سے تحریک کے ساتھ نہ رہے، یا تو شہید ہو گئے یا تحریک کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بانی جو تھے ان میں ایک ہی ہے، اور وہ الطاف حسین ہے، وہ رہیں گے، لیکن ہمیں الطاف حسین یا الطاف بھائی سے 22 اگست کے سانحے کے بعد الگ کیوں ہونا پڑا؟ تحریک کو بچانے کے لیے، تنظیم کو بچانے کے لیے، ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے، اور اس وقت کی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی ہے، یہ میرے بیان میں لکھا ہوا ہے، کسی اور۔ اچھا میں کب آیا؟ جب مجھے لندن کی عدالت سے، جب مجھے یہ کہا گیا وکیل کو کہ بھائی ہمیں ذرا ہسٹری سمجھنی ایم کیو ایم کی، اس کے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی، اور 23 اگست کے اقدام، اور 31 اگست 2016 کو جو رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں ہم نے لندن سے علیحدگی کی اپروول دی 2/3 سے 31 اگست اور 23 اگست کا اقدام 2016 میں اس کے دفاع کے لیے گیا۔ اگر میں دفاع نہ کروں اس کا مطلب ہم نے بھی ایم کیو ایم کے آئین کی خلاف ورزی کی، مجھے اس کا تو دفاع کرنا تھا، اور کن حالات میں کی؟ کیا جبر تھا حالات کا؟ اتنا جبر تھا، خدا کی قسم لندن سے الگ ہوئے بغیر چارہ نہیں تھا، اور جب الگ ہوئے تو یہ بات ایم کیو ایم کے بانی جناب الطاف حسین اور الطاف بھائی کو بھی سمجھ میں آئی، انہوں نے بھی 24 اگست کی صبح کو نکالا کہ فاروق ستار کا اقدام صحیح ہے، سب فاروق ستار کو سپورٹ کرے۔ بھائی کیوں کی؟ جب میرا اقدام غلط تھا، آپ نے کہا تھا، اگر آپ نے اس وقت صحیح کہا تھا تو پھر آج جوابی دعوے میں اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں بھیا؟ میں تو آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی میں پھر مخالفت میں نہیں کہہ رہا، میں جہاں مجھ پر بات آ رہی تھی، میری نیت پر بات آ رہی تھی، مجھ پر بے بنیاد جھوٹے من گھڑت الزامات لگ رہے تھے، میں ابھی اس کی تفصیل بھی دیتا ہوں، آئیں اس کا بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی سچے کھرے تحریکی کارکن سے شاید تحریک کو اتنا واسطہ نہ پڑا ہو جو آج کی پریس کانفرنس سننے، اس کا جسٹ، اس کا کانٹینٹ، اس کا خلاصہ ایک ایک تحریکی ساتھی جب سنے گا تو بولے گا کہ فاروق بھائی ہیں جس نے آج بھی تحریک کے نظریے کے علم کو اٹھایا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، پیٹیشن دائر کر دی، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور بلوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان والے۔ آئے نا مردوں کی طرح مقابلہ کریں اور بتائیں کیا حقائق ہیں۔ میں آیا ہوں میدان میں، یعنی مجھے بھڑا کر خود کنارے پہ جا کے بیٹھ کے یہ نہیں چلے گا میاں، جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اب میں کب آیا؟
میرے 2 بیانات کورٹ میں گئے. 2020 کی پٹیشن، میرا پہلا بیان، یہ میرے سگنیچر ہے ہر پیج پر، اس کی کاپیاں میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ بیان 30 ستمبر 2022، یہ دیکھیں، یہ لندن کی عدالت میں. آپ بھی اپنے اپنے وکلا کے ذریعے کاپی نکلوائیں. میں 2020 میں اس پٹیشن کے ساتھ نہیں تھا، 21 میں نہیں تھا، 2022 میں میرے بارے میں جو جوابی دعوے میں بات ہے اس کا جواب دینے گیا تھا. یہ میرا رائٹ ہے، ایک دنیا کے شہری ہونے کے ناطے سے، پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے سے، تحریک MKM کا ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے سے میرا فرض ہے، یہ میرا حق ہے، میں اسے استعمال کروں گا. تو اس لیے اب اس میں نے کیا چیز رد کی ان کے جوابی دعوے کی. اب اس سے اگر MKM پاکستان کو تھوڑا فائدہ پہنچ جائے تو پہنچ جائے، لیکن جو غلط بیانی ہوگی، چاہے MKM پاکستان کی طرف سے ہو، MKM لندن کی طرف سے، میں کارکنان کی صحیح رہنمائی کروں گا، میں ان کو صحیح گائیڈ کروں گا، انہیں حقائق بتاؤں گا. میں نے کبھی کتنے الزامات MKM کے بانی پر لگے، رو کے ایجنٹ ہے، میرے منہ سے کبھی سنا؟ کتنے الزامات لگے وہ غدار ہے، میرے منہ سے کبھی سنا؟ کتنے الزامات لگے لندن میں پراپرٹیاں بنائی، میرے منہ سے سنا؟ کبھی نہیں. میں ظرف والا آدمی ہوں، خاندانی آدمی ہوں میں. اب آئیے، میری یہ آپ کو کاپی مل جائے گی. اس میں چونکہ میں ایک اذان کے وقت خاموش تھا تو باقی اذانیں ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں اس میں، اور وہ دور کی اذانیں ہیں. اچھا، 7واں پیرا ہے پہلے بیان کا جو 30 ستمبر کو میں نے دیا، جمع کرایا ہوا. اس میں کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل اسٹیج 2002، 2012، 2016، 2015 کا کوئی آئین نہیں، یہ میں نے کہا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بلدیاتی الیکشن، اگر 2015 کا کوئی آئین ہوتا تو بلدیہ، اور کب بنا تھا؟ بقول میرے لندن کے بھائیوں کے، وہ بنا تھا 2015 اکتوبر میں، 21 اور 22 اکتوبر 2015. اگر بنا ہوتا، پاس ہوا ہوتا، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا ہوتا، تو 2015 کے بلدیاتی انتخابات ہم 2015 کے آئین کے تحت لڑتے، نہ کہ 2012 کے آئین. ہم نے وہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن، جس میں MKM کے بانی الطاف حسین، الطاف بھائی موجود تھے، وہ قیادت کر رہے تھے، سربراہی کر رہے تھے، وہ تھے. تو بھائی ہم نے پھر 2012 کے اس پہ کیوں لڑا؟ میں نے یہ حقیقت کو درست کیا ہے، میں نے اور تو کچھ بھی نہیں کیا. میں نے پراپرٹی سے متعلق ایک بیان نہیں، ایک لفظ نہیں. لیکن جو بات پارٹی کے آئین کی تاریخ میں اگر کہیں کوئی چیزیں مجھ سے پوچھی جائے گی تو میں، تاکہ ریکارڈ درست رہے، جو صحیح ریکارڈ ہے وہ سامنے. تو میں نے ایک تو اس بات سے اختلاف کیا جوابی دعوے میں کہ 2015 کا آئین ہے، 2015 کا کوئی آئین نہیں. اس پر آئے نا. اس کے بعد 2016 کا کانسٹیٹیوشن کب بنا، میں اس پر آیا. پھر 23 اگست کے میرے اقدام کو بھی وہاں سے چیلنج کیا گیا کہ یہ ڈاکٹر فاروق ستار کا اختیار نہیں تھا، رابطہ کمیٹی کا اختیار نہیں تھا، انہوں نے غلط کیا. اگر میں نے غلط کیا اور میرا اختیار نہیں تھا تو پھر 24 اگست 2016 علل صبح 4 بجے لندن سے سرکولر اور نوٹیفیکیشن کیوں نکلا کہ بھائی جو اقدام کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے، تمام ساتھی جا کے رپورٹ کریں، PI نیم جوائن کریں. وہ انہوں نے 1 ماہ کے بعد واپس ضرور لیا، لیکن آئینی طور پر رابطہ کمیٹی نے، انہوں نے جب اختیار دیا تو اس کو تو 2/3 سے ہم نے اپروو کیا. لیکن اگر انہوں نے واپس اپنی طرف سے لے لیا وہ اختیار جو 1 ماہ پہلے دیا تھا، تو اسے رابطہ کمیٹی نے اپروو نہیں کیا. تو آئینی پوزیشن تو یہ ہے، مطلب میں آئینی پوزیشن بات کر رہا ہوں. سیاسی طور پہ صحیح ہے غلط، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا. میں تو صرف عدالت کو انلائٹن کر رہا ہوں، وہ حقائق بتا رہا ہوں جو عدالت سے معلوم کیے گئے، پوچھے گئے. تو دوسرا 23 اگست کا میرا اقدام عین آئینی تھا، اور میں نے اپنے اس بیان کے ساتھ ایک کاپی 31 اگست کی میٹنگ پہ لگائی ہے، جو اس وقت کے ٹریبیون میں ہماری منٹس بھی چھپے ہیں. یہ منٹس
ٹریبیون اخبار میں چھپے ہیں 1 ستمبر کو، جو 31 اگست، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس میں کہا گیا کہ 2/3 نہیں تھا، یہ 23 افراد جو میٹنگ میں موجود، 20 یہاں، 3 جیل میں، قمر نوید، قمر منصور، شاہد پاشا جیل میں تھے۔ ان 23 میں سے 2/3 سے زیادہ لوگوں نے تقریباً یونانی مسئلہ جو ہے وہ پاس کیا تھا 23 اگست کے اقدام، اور اس لیے بھی، اور لندن کے بھی کچھ لوگوں نے اس لیے کہ MQM کے بانی الطاف حسین، الطاف بھائی نے بھی ہمارے اس اقدام تو پاس ہو گئی، وہ 31 اگست کو ریزولوشن پاس ہو گئی یہ والی، اور جو الیکٹڈ ممبر تھے وہ 22 تھے، 22 میں سے 15 اور 23 میں سے 16، یہ دونوں تعداد کسی طرح سے لے، رابطہ کمیٹی کے الیکٹڈ ممبر لے یا کوآپٹڈ کو ملا کر رہے، دونوں اعتبار سے ہمارے پاس تو میرا کوئی اقدام MQM کے آئین کے منافی نہیں تھا، اور اسی لیے لندن سے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ یہ مجھے یہاں اس ریکارڈ کو درست کرنا تھا، اس لیے میں نے کر دیا۔ اب آئیے، تو پہلا بیان میرا جو جاتا ہے وہ 2015 کا کوئی آئین نہیں تھا، اس پر تھا اور آئین کی تاریخ پر، اور دوسرا بیان جو میرا ہے وہ جاتا ہے 18 نومبر، ایک 30 ستمبر اور دوسرا 18 نومبر۔ بھائی پٹیشن 2020 میں گئی تھی، تو میں 2020 میں تو کچھ نہیں بولا، 21 میں نہیں بولا، لیکن 2022 میں جو جوابی دعویٰ آتا ہے، اور اس میں اگر مجھ سے متعلق سوال ہے، امریکہ کی عدالت ہو، اسلام آباد کی ہو، کراچی کی ہو، یورپ کی ہو، مجھے اگر کہیں گے تو میں کم از کم جو میرے پاس جو ڈاکیومنٹیشن ہے، اور اگر وہاں کوئی غلط حقائق کوئی بھی بیان کرے گا، میرا فرض ہے کہ میں وہ حقائق کو درست کروں۔ تو اب اس میں مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ کے پاس 2/3 نہیں تھی، جو 31 اگست کی میٹنگ ہے، یعنی 2015 کا آئین میں نے اس کو چیلنج کیا نہیں تھا پہلے بیان میں، اور دوسرے میں کہ 31 اگست کی میٹنگ میں میرے پاس 2/3 تھی، 2/3 اکثریت تھی، یونانیمس تھی، میں نے وہ ثابت کی ہے، اور میں نے اس کی تعداد جو ووٹ ڈالنے والے ہیں، میں نے کہا اگر کہیں تو ان کا ایفیڈیوٹ بھی لا کے میں جمع کرا دوں۔ میں نے یہ کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ میرے ان 2 بیانوں میں، اور جو ایگزیبٹ یا جو منسلکہ دستاویز ہے 31 اگست کی میٹنگ جو ٹریبیون میں بھی شائع ہوئی، میں نے اگر وہ لگا دی جو ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، اور مجھ سے اگر یہ کہا گیا تو میں نے کیا غلط کیا بتائیں؟ اب میں اس میں کہاں، میرا اس میں کیا گناہ ہے، میری کیا خطا ہے بتائیں؟ تو میں نے اس لیے یہ پہلی اور آخری میری پریس کانفرنس ہے اس موضوع پر، اس کے بعد بھی اگر میرے خلاف پروپیگنڈا ہو تو ہو۔ اب تحریک کے ساتھی کارکنان، ایک سچے کھرے کارکنان کے دل کی صدا کو نہیں سن رہے، نہیں سمجھنا چاہتے، تو یہ ان کی مرضی ہے، وہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں ہوں آئیں۔ اب دوسری طرف کہا گیا کہ KKF میں 2 ارب روپے ہیں، اور ان 2 ارب روپوں کو ہڑپ کرنے کا یہ پروگرام ہے، یہ بھی پروپیگنڈے میں آ رہا ہے۔ تو بھائی جب میں نے ٹیک اوور کی 23 اگست 2016 کو MQM، تو KKF کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے تھے صرف۔ کتنے؟ یہ بینک کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں، KKF کے ریکارڈ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں 2016 سے 1 سال پہلے جب بانی MQM الطاف بھائی جب ہمارے سروں پر موجود تھے، جب ہم ان سے الگ نہیں ہوئے تھے، تب ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے 2013 سے لے کر 2014 یا 15 تک 3 ارب روپے تھے۔ آنن فانن 2013 میں ایک بڑا اماؤنٹ نکل گیا، 40 کروڑ کا چیک نکلا، کہاں گیا بھائی، کس کے نام گیا؟ ایک 20 کروڑ کا، پھر ایک 20 کروڑ کا، پھر ایک 40 کروڑ کا، کہاں گئی یہ ساری باتیں بھائی؟ میں نے تو منہ نہیں کھولا اپنا آج تک۔ وہ اسی زمانے میں آخر میں 1 ارب 40 کروڑ رہ گئے، اور جب میرے ہاتھ میں KKF دی گئی تو اس وقت اس میں مشکل سے چند کروڑ روپے بچے تھے اس وقت بھی۔ تو 2015 کے اکاؤنٹس دیکھ لیں، 16 کے دیکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے 2014 میں ہی ہڑپ کرنے والے ہڑپ کر گئے تھے، اور میں بتاتا رہ گیا کہ یہ ہڑپ ہو گئے۔
اور جب اس وقت ہم نے اس پر بری نظر نہیں ڈالی جو عوام کی امانت، جو شہداء کی امانت، تو آج یہ ہماری یہ ظرف ہے، ہمارا یہ خاندانی وہ ہے کہ ہم آج یہ 2 ارب ہوتے تو میں 2 ارب چھوڑ کے جاتا جب ایم کیو مجھ سے چھینی گئی۔ 3 کروڑ تھے اور میں نے بڑھا کے اس کو 2 سال میں 4.5 کروڑ کیے، اور میرے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو آج 7 کروڑ ہے اس اکاؤنٹ میں، جبکہ ہم زکوٰۃ نہیں لیتے، جبکہ ہم فطرہ نہیں لیتے، جبکہ ہم قربانی کی کھالیں نہیں لیتے۔ 3 کروڑ سے 7 کروڑ میں نے اور اس ایم کیو ایم پاکستان نے کیے بھائی۔ اس زمانے میں تو 1 ارب 40 کروڑ تو میرے دیکھتے دیکھتے نکل گئے تھے۔ الحمدللہ اس میں میرا کوئی سائن نہیں تھا، میں بھی سگنیٹری تھا جب بینک سے پیسے نکلتے تھے، لیکن میں نے کسی بڑے چیک پر سائن نہیں کیے۔ 1 کروڑ سے اوپر کا چیک ہوتا تھا، میں پوچھتا تھا کس لیے بھائی ہے، میں پوچھتا تھا تو 20 کروڑ 40 کروڑ کا چیک میرے سائن سے نہیں کیا، ہاں جن کے سائن سے کیا ہے پوچھے ان سے، تحریک کے کارکنان پوچھے کہ وہ پیسہ کہاں گیا، کس کے اکاؤنٹ میں گیا، پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر گیا، بتائیں یہ حقائق۔ لیکن آج بھی میں نے باہمی احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں کیا کروں کہ میرے منہ سے آج بھی الطاف بھائی نکلتا ہے، میں کیا کروں؟ ان سے 23 اگست کو علیحدگی اختیار کرنے کے بعد بھی میرے منہ سے آج بھی الطاف بھائی نکلتا ہے۔ اب ادارے والوں کو چھوڑ دیے، مائنس کر دے۔ اگر کوئی بھی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو بھائی میری تہذیب ملی ہوئی ان سے یار، میری ثقافت ملی ہوئی ان سے، میری تاریخ ملی ہوئی ہے ان سے، میرا نظریہ ان سے ملا ہوا ہے، میں آج بھی اسی نظریے پہ قائم ہوں۔ سب اپنے گریبانوں میں جھانکے کون اس نظریے پہ ہے کون نہیں، کس نے مال بنایا کس نے نہیں بنایا۔ تو کوئی 2 ارب روپے 2016 میں آئے بینک میں جائیں، میں لے کے چلتا ہوں آپ سب کو۔ جو تحریکی ساتھی آئے، ہم 100 کارکنوں کا قافلہ بناتے بینک میں جاتے ہیں، 2016 سے اسٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں، 2015 کا اسٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں، 2014 کا اسٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں گیا پیسہ، بتائیں کب تھا پیسہ اور کہاں گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے ہاتھ میں سب کچھ آیا تو کچھ نہیں تھا، پھر بھی ہم نے کہا کھالے نہیں لیں گے، فطرہ نہیں لیں گے، زکوٰۃ نہیں لیں گے، اور 3 کروڑ کو آج 7 کروڑ کر دیا۔ آج کے ایف کا اکاؤنٹ جا کے دیکھ لیں، 7 کروڑ ہے۔ یہ ہم نے کیا، میں نے کیا، خالد بھائی نے بھی کیا۔ باقی چیزوں کی میں ان کی کوئی انڈورسمنٹ نہیں کرتا، لیکن کے ایف میں یہ پیسہ ہے آج، جو شہداء کی امانت ہے، جو مظلوموں کی، ضرورت مندوں کی، مستحقین کی امانت ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات رہ جاتی، اب آئیے کہ چلیں، اب اگر سب کہتے کہ ہم صحیح باقی غلط، تو یار کوئی صحیح کوئی غلط نہیں، چھوڑ دیں۔ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن اور او آر سی، ہم تینوں بیٹھتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کے ایف کی یہ پراپرٹیز جو کراچی کی ہیں، یہ بھی میں نے آج سنبھال کے رکھی ہیں، میرے پاس اس کی اوریجنل فائلیں ہیں، ایک فائل نہیں بکی، میں اس کی فائلوں کی کاپیاں بھی آپ کو دے دوں گا، کہیں نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں کسٹوڈین ہوں شہداء کی امانت کا، میرے پاس ہے۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان اگر ان میں سے کوئی پلاٹ، کوئی پراپرٹی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس ہیں تو آئیں ان سے مانگتے ہیں۔ یہ کسی کی نہیں ہے، شہیدوں کی ہے، عام لوگوں کی، مظلوموں کی، طالب علموں کی، ان کو اسکالرشپ دے دی ہم نے۔ آئیں، ایم کیو ایم لندن کے بھی 2 ساتھی آ جائیں، میں ان کی یہاں انتظام کروں گا۔ آئیں، مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی آئیں، قاسم بھائی آئیں، نہ یہ تمہاری ہے نہ میری ہے نہ خالد مقبول کی ہے نہ امین الحق کی ہے، آئیں، ان پراپرٹیوں کو بھی ایمانداری کے ساتھ جس کے قبضے میں نکالتے ہیں، کارکنان کے قبضے میں ہے، ٹیڑے میڑے کارکنان اگر ان کے قبضے میں ہے ان سے نکالتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس سے نکالتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، آئیں ہم سب مل کے کیس کرتے ہیں۔
اور ہم یہ واگزار کراتے ہیں، اور ان کو پراپرٹی کو مینج کر کے اس سے پیسہ جو جنریٹ ہوگا یا اسے بیچ کر جو عوام اور مستحقین کی امانت اور ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں. یہ پراپرٹیاں ہیں، اس کی لسٹ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. آج مجھے چھپانا ہوتا میں چھپ کر نہیں بیٹھتا، میں یہاں سامنے ہوں اور یہاں آپ کے سامنے ان پراپرٹیوں کا ریکارڈ دے رہا ہوں، اور ان کی تقریباً ان سب کی فائلیں میرے پاس ہیں. شاید 90 پر بھی کاپیاں تھیں اور وہ سیلڈ تھیں، اور سیلڈ تھی پتہ نہیں اس کے بعد سیلڈ ہونے کے بعد غائب ہو گئی، کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے سب کچھ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. بھائی جواب شکوہ ہے نا، شکوہ یا جواب شکوہ. اچھا پھر یہ لندن کی، یہ کراچی کی پراپرٹیاں، اور لندن کی بھی 7 پراپرٹیاں ہیں، 2 بک گئی ہیں 40 کروڑ کی. وہ 40 کروڑ روپیہ اور جو 7 پراپرٹیاں ہیں اس کو بھی لکویڈیٹ کریں، نکالیں. ہم ایک ایسا ٹرسٹ بناتے ہیں جس میں لندن کے بھی 2 لوگ ہوں، MKMRC کے 2 لوگ ہوں، اور MKM پاکستان کے 2 لوگ آئیں، اور اس میں میڈیا کے سینئر ایڈیٹرز کو لے لیں. ہم آغا خان فاؤنڈیشن، JDC، سیلانی ٹرسٹ، عالمگیر ٹرسٹ، چیپا ٹرسٹ آئیں. ان 5-6 جو نامی گرامی ٹرسٹ ہے، JDC، سیلانی، عالمگیر، چیپا، عبدالستار ایدھی آئیں. ان سب ٹرسٹ کے بھی مین ٹرسٹیوں کو لیں، ایک 11 رکنی ٹرسٹ بناتے ہیں، 12 رکنی آئیں. لندن کی پراپرٹی اور یہاں کی پراپرٹیوں کو شہداء کے نام کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کو امپاور کرتے ہیں، ان کو پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں، چھوٹا بزنس کرا کے دیتے ہیں. یہ بات کرتے ہیں. آئیں چلیں، میں نے حل دیا ہے. آج تک کسی نے پراپرٹیوں کا حل دیا؟ ایک بناتے ہیں ٹرسٹ اور ان پراپرٹیوں کو دیتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے لاتے ہیں. لندن کی 7 جو 2 بک گئی اور 7 ہیں، اور یہاں کی یہ لسٹ ہے. یہ میرے لندن کے ساتھی بھی دیکھ لیں کہ تمہاری امانت، میری امانت، اور اصل میں کارکنوں کی، عوام کی، مظلوموں کی، مستحقین کی امانت، بیواؤں کی امانت، یتیموں کی امانت یہ ہے میرے پاس. اور یہ بھی کسی عدالت میں رکھوانی ہے آفیشلی، میں رکھوانے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں کہیں خرد برد ہوئی، ایک پراپرٹی میں نے بیچی تو جو چور کی سزا میری سزا، میری 35-40 سال کی محنت کا یہ صلہ دیا جائے گا. میں نے کبھی منہ نہیں کھولا. آج بھی میں نے صرف حقائق سامنے رکھے ہیں. تہذیب کے دامن کو آج بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، کیونکہ میرا تہذیب کا رشتہ ہے، ثقافت کا رشتہ ہے. اگر یہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو یہ تربیت ہے. سوشل میڈیا پہ گالیاں دینا جو آج عمران خان کر رہا ہے، جو کل تک ہم کرتے تھے آج عمران خان کر رہا ہے، تو اس میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ہماری سیاست بھی اگر وہی ہو گئی، اس کے لیے تو نہیں بنی تھی MKM. تو یہ میرا کہنا ہے کہ ایک ٹرسٹ بنائیں، لندن کے MKM کے 2 لوگ لیں، MKM پاکستان کے 2 یا 3 لیں، ایک میرے یہاں سے 2 لے لیں، اور باقی جو یہاں کے بڑے مستند معتبر ٹرسٹ ہیں، بشیر فاروقی صاحب کو لے لینا، ان کے حوالے کر دیں یہ لسٹ. بشیر فاروقی صاحب فیصلہ کر دیں، ظفر عباس فیصلہ کر دیں، JDC کا فیصل ایدھی کر دیں، عالمگیر ٹرسٹ کے سربراہ کر دیں، چھیپا صاحب کر دیں. آئے نہ کرے SIUT ادیب رضوی کو لے لینا. کتنے گردوں کے ٹرانسپلانٹ ہو جائیں گے بھائی. کتنا اس کی مالیت ہے؟ کوئی 8 سے 10 ارب کی مالیت ہے لندن کی پراپرٹی، اور یہاں کی بھی پراپرٹیاں کوئی اربوں روپے سے کم نہیں ہیں. آئیں مل کر بچاتے ہیں. باقی اختلافات چھوڑیں، کم از کم اس معاملے میں ایک ہو جائیں، اس معاملے میں ایک ہو جائیں. چلے میں آفر کرتا ہوں. اب اگر میرے ان سوالوں کا جواب ہے تو دے. اس کے بعد بھی اگر میمز بنے، اس کے بعد بھی کوئی پروپیگنڈا ہو، اس کے بعد بھی کوئی الزام لگے، سیاست میں ہوں، نظریاتی سیاست میں ہوں، پہلے دن سے تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور آئندہ بھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزم اور استقامت میں انشاءاللہ تعالی کوئی پروپیگنڈا میرے قدم نہیں اکھاڑ سکتا. اللہ نے چاہے انشاءاللہ 100 سونار کی 1 لوہار کی. بہت بہت شکریہ. دیکھا
آپ ٹاس کر لیں، شبیر بھائی آپ اور صابر بھائی ٹاس کریں کہ دیکھیں میرا یہی کمال ہے، وہ اس کمال سے جیتا عشق کی بازی، وہ اس کمال سے کھیلا عشق کی بازی، میں جیت سمجھتا رہا اپنی مات ہونے تک۔ تو میں نے بات صابر بھائی آپ صحافی ہیں، آپ جذباتی مت ہوں، آپ سوال پوچھیں، آپ جذبات آپ تو مت ٹلٹ دکھائیں نا اپنا، آپ نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کی احترام کرتا ہوں، دیکھیں ہر ایک کا ایک نظریہ ہوتا ہے، کوئی چیز زبردستی اور جب سے نہیں ہوتی کہ کسی کے دل سے کسی کو نکال دیں، کسی کے دل میں کسی کو ڈال دیں، یہ نہیں ہوتا جبر سے۔ ہاں دیکھیں میں نے یہ کلیئر کیا آپ کے آنے سے پہلے، آپ لیٹ آئے، میں نے کہا کہ میں نے اپنے وکیل اس وکیل سے کہا دیکھو یار تم ایم کیو ایم کے وکیل ہو، میں 2020 سے اس سے الگ ہوں، تم 2022 میں مجھ سے رابطہ کر رہے ہو، ان کے جوابی دعوے پہ مجھ سے جواب مانگ رہے ہو، تو لگے گا میں امین الحق کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں، خالد مقبول کے ساتھ، ایم کیو ایم پاکستان اس پٹیشن کے ساتھ مجھے ایمیکس کیوری بنا دی۔ انہوں نے کہا بھائی اس کی گنجائش نہیں ہے، اگر آپ آ کے اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو آپ کے سارے اقدام کم از کم لندن کے عدالتی نظام کی حد تک نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے۔ میں نے اپنا فرض سمجھا، اگر تاریخ فیصلہ کرے کہ میرا یہ عمل غلط تھا تو تاریخ فیصلہ کر دے غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دی مہاجر اینڈ مظلوم قومیت ریزائڈنگ ان پاکستان، کراچی، حیدرآباد، سکر، میر پور خاص، نواب شاہ، جو جیلوں میں اسیر ہیں، جو شہدا ہیں، جو لاپتہ ساتھیوں کے جو لواحقین ہیں، میں نے ان کے لیے فیصلہ کیا، اور آج ساری چیزیں اوپن کر دی میں نے۔ کے ایف کا اکاؤنٹ کی رپورٹ بھی میں نے آج لی اور بتا دی آپ کے سامنے، آپ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں۔ 7 کروڑ روپے ہیں، آئے ہم سب مل کے ان 7 کروڑ کو بھی بچائیں، زکوٰۃ فطرہ قربانی کھا لیں، جو جمع کرتے ہیں اربوں روپے جو لندن سے آئیں گے انشاءاللہ جب پراپرٹیوں کا فیصلہ ہو، مجھے نہیں پتا لندن کے حق میں ہوگا پاکستان کے، میں دونوں کو پابند کر رہا ہوں کہ اپنا پلان دیں، لندن کے ساتھی بھی اپنا پلان دیں کہ یہ پراپرٹیاں ساتھ جو اس کا کیا کریں گے، آگے جو 2 پراپرٹیاں بکی ہیں اس کا کیا ہوگا، کیونکہ بانی ایم کیو ایم الطاف بھائی بھی کہتے ہیں کہ وہ میری پراپرٹی نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ ایک ان کی یہ شرافت ہے، ان کی یہ اپنا ظرف اور روایت ہے جس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اس کو پلان بتائے کہ یہ جو پراپرٹیاں 6 سے 10 ارب روپے کی ہیں اس کا کیا کرنا ہے آگے، اور جو یہ پراپرٹیاں ہیں خالد مقبول اس کا پلان دیں مجھے، میں دونوں سے کارکنوں کی طرف سے عوام کی طرف سے ان سے پلان، اور میں نے اپنا پلان دے دیا کہ ہم مل کے اس کا کیا کریں گے، میں نے اپنا پلان دیا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ندیم نصرت نے ایک بیان دیا ہے عدالت کے باہر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پوچھیں میں سن رہا ہوں۔ ندیم نصرت صاحب نے یہ بولا ہے، شاید آپ کو اور ان کو پچھتاوا ایک ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی وہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو یہ کیس عدالت میں لے کے نہیں جانا چاہیے تھا، باہر ہی حل کرنا چاہیے تھا۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ الطاف حسین لازم و ملزوم ہیں ایم کیو ایم کے لیے، اور فاروق ستار نے جب بانی کو نکالا تو نہیں بتایا، اور یہ کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ گراؤنڈ سے چلے گی پاکستان سے، صرف ان کو فیصلوں کے لیے رکھا جائے گا لیکن ان کو مائنس کر دیا جائے گا۔ کیا ان باتوں میں سچائی وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں نے ان کے کئی بیانات سنے ہیں، آپ نے یہ کوئی نیا لیٹسٹ بیان آیا ہوگا وہ سن لیا ہوگا۔ اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آئین میں ترامیم ہوتی ہے، اگر بیانات میں بھی ترامیم ہو رہی تو ہو بھائی، اب میں ہر بیان کا تو جواب، دیکھیں میری بات سے، ان کا وہ بیان مجھے یاد ہے جو میری مرضی کا ہے، ہر ایک کو یوز کرنے دو نا۔ اچھا میری مرضی کا کیا ہے، انہوں نے 100% عدالت میں اس کا اسکرپٹ نکلوا لیں، انہوں نے بیان کل یا پرسوں، کل دیا انہوں نے، میں نے پرسوں دیا، انہوں نے کل دیا، ان کا اسکرپٹ کورٹ میں نکلوا لیں، اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا 23 اگست کا اقدام درست تھا، حالانکہ میں اس وقت ان کے خلاف تھا لیکن میں مجبور تھا اور لندن میں تھا، اور ساتھ میں یہ بیان ان کا کورٹ میں ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا جو 31 اگست کو فاروق بھائی نے اور رابطہ کمیٹی نے جو منظور کی قرارداد 2/3 سے لندن سے علیحدگی کو انڈورس کیا، میں اس کے بھی 100% حق میں ہوں۔
تو میرے خیال میں کورٹ میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اب باہر آ کر سب اپنی سیاسی ضرورتوں کے لیے جو بیان دیں, میرا ان کے ان بیانات سے کوئی تعلق نہیں, اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, میں نے تحریک ایم کیو ایم کو بچایا تھا 23 اگست کو, آج بھی اس پروپیگنڈے کے سونامی اور طوفان سے جو نقصان تحریک کو ہو رہا ہے اس کو بچانے اور جو مجھ سے وابستہ چیزیں تھیں اس کی وضاحت کرنے, اپنے بیان کے اصل متن کو آپ کو دینے کے لیے میں آیا ہوں. اس میں کہیں پراپرٹی کی بات میں نے نہیں کی. ہاں, پراپرٹی کی بات آج میں نے آپ کے سامنے کی ہے. جب مجھ پر الزام لگے گا کہ 2 ارب, ارے بھائی 2 ارب نہیں 10 ارب کا معاملہ لندن کا ہے اور یہاں اور اربوں روپے کا, آئیں مل کے اس کا فیصلہ کریں. فاروق بھائی بس اتنا سا بتا دیں کہ آپ کی پارٹی یہ کلیم کرتی رہی ہے, آپ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں, کہ جو کروڑوں روپے کی آج بات ہوگی فاروق بھائی, آج بھی اس سے پاپولر لیڈر فاروق ستار کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ٹرائل کیا جائے. کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ اب تک چونکہ آپ کو پریز کرتے ہیں, انہوں نے جانے دیے ہیں, انہوں نے آپ کی پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں, آپ ان کی سیاسی, سماجی اور مالی زندگیوں کو اب تک تبدیل نہیں کر پائے, کیا وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے؟ کیا وہ یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ اب تک آپ کو ٹرائل کی ضرورت پڑ رہی ہے, کروڑوں اربوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں, آپ تجویز کر رہے ہیں, آپ کے لوگ بتا رہے ہیں, وہ غائب ہو رہے ہیں, مگر آج آئیے 1916 کی فیملیز میں ذرا یہ بتا دیں. دیکھیں, بہت واضح ہے یہ بات کہ جن کے پاس کے ایف کا اختیار 2014 سے پہلے رہا اور جن کے پاس اختیار بعد میں رہا, یہ 2 کیٹیگریز کو آپ الگ الگ کر دیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پلے اگر کچھ تھا یا ہو اور ہم نے یا میں نے اس میں کوئی کمی اٹھا رکھی ہے تو جو چور کی سزا میری سزا, ٹھیک ہے میرے بھائی. سن لیں, میرے پاس جو ڈونیشن آتا تھا جب میں نے ایم کیو ایم کو ٹیک اوور کیا یا جب میں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی, ایسے نہ چاہتے ہوئے شاید ان حالات میں جب کوئی اور راستہ نہیں تھا میرے پاس, تو جو میرے پاس تھا اس میں سے شہداء کی فیملیز کو باقاعدگی سے ان کے گھروں پر جاتا تھا. سن لے, اور یہ کوئی کے ایم سی کا ڈی ایم سی کا پیسہ نہیں تھا بھائی, مجھے لوگ رضاکارانہ چندہ دیتے تھے مہینے کا. میں جیلوں میں اسیروں کو 10 لاکھ بھیجتا تھا, شہداء کے لیے 10 لاکھ ہر مہینے نکالتا تھا, 10 یا 20 لاکھ, اور باقی 30-35 لاکھ سے میں تحریک تنظیم کو سیاسی طور پر چلاتا تھا, جس میں بہادر آباد کا بل سب کچھ شامل ہوتا تھا. یہ 60-65 لاکھ کا میرا بجٹ تھا بھائی. میں تو ہر چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں, باقی بھی تیار ہوں حساب دینے کے لیے. تو یہ ہو گیا. اچھا, اب میں تیار ہوں پارٹی کے اندر ایک احتساب بنائے, لندن کے لوگ بھی آئیں, یہاں کے بھی لوگ آئیں, اپنی قوم کو بچائیں, مظلوموں کو بچائیں, ان کے حق کے لیے لڑیں بھائی. آج پانی کا بحران نہیں, بجلی کا, گیس کا بحران. لانڈی, محمود آباد, منظور کالونی جائیں, لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی, کراچی کے گھروں میں لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں بھائی. یہاں نوبت آ گئی اور ہم ابھی تک اسی بات پہ لڑ رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا یہ مقدمہ, اب جہاں اربوں روپے لوگ پہلے کھا گئے, یہ بھی کھا جاتے. کون سا ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جائے گا؟ آئیں نا, اعلان کریں خالد بھائی کیا پلان ہے ان پراپرٹیز کا, اور لندن والے یہ بتائیں ان کا کیا پلان ہے. آئیں, کارکنوں کو مطمئن کریں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی آج کی پریس کانفرنس نے ان کارکنان کو تو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے جو آپ کی طرح بانی ایم کیو ایم کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ کا بیان جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم کے خلاف نہیں تھا. ان کو تو سوچنے, ان کے نظریے کے ساتھ تھا, ان کے نظریے کے ساتھ تھا, اس نظریے کے ساتھ میں ہوں. لیکن اگر 22 اگست کو انہوں نے اس نظریے کی خلاف ورزی کی, میں نے اپنا فرض, اپنی ذمہ داری پوری کی. اس لیے میرے ان کے راستے الگ ہوئے, ورنہ میں ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا. اور الگ ہو کے بھی میں نے کیا کیا یہ سب نے دیکھا. یہ میں نے موج مستی کے لیے الگ نہیں کیا تھا جو بعد میں ہنی مون رائڈ شروع ہوئی تھی, اس کے لیے نہیں کیا. میں آج بھی میرے لہجے میں تلخی ہے بھائی. آج جنرل ورکر اجلاس ہے, اس سے پہلے آپ نے یہ وضاحتی پریس کانفرنس کر دی ہے. ایک اندرون خانہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو موجودہ رابطہ کمیٹی ہے اس کے خلاف کچھ کارکنان کا ایک موقف تیار ہو رہا ہے جو کہ آج کے جنرل ورکر اجلاس میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس کا جو ٹلٹ ہے, جو اس کی حمایت ہے, ایک وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور آپ کی طرف ہے, اور آپ کی میڈیا ٹاک میں بھی پریس کانفرنس میں خالد بھائی کی طرف جو ہے وہ نرم گوشہ دیکھنے میں آیا, جبکہ آپ مسلسل اس کولے کا ذکر کرتے رہے جنہوں نے 20 کروڑ 40 کروڑ کے چیک نکلوائے. سوال یہ ہے کہ اگر آج ایک بڑی
دیکھیں میرے خیال میں اب مزید ان قیاس آرائیوں میں جائے بغیر سنجیدہ ایشوز ہیں، پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، آنے والے جو نسل ہماری ہے، نوجوان جو جوان اور نوجوان 35 سال سے کم عمر کے لوگ میرے بھائی، وہ تو ایٹ لرچ ہیں، وہ کشتی بے بادباں کی طرح مایوس ہیں، ان کو مایوسی سے امید کی طرف لانا ہے۔ میں نے 23 اگست کو بھی ان کو امید دی تھی، جب 22 اگست کی وجہ سے وہ مایوسی کے اتھاہ گہرے سمندر میں چلے گئے تھے، میں نے وہاں سے نکالا تھا 23 اگست کو، تو آج بھی میں نکال رہا ہوں۔ کاش خالد بھائی بھی میری طرح سینہ ٹھوک کر جو میں نے بات کی ہے اسی عزم اور اسپرٹ کے ساتھ وہ بھی بات کریں۔ اگر فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پراپرٹیز ہے KKF کی، تو ہم ان پراپرٹیز کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے اس کا فائدہ، اس کی آمدنی، میں یہاں کھڑا ہوں تو ساتھ ہوں فاروق بھائی کے، قطع نظر اس کے کہ میں MQM میں ہوں نہیں ہوں، یہ کس کی امانت ہے، یہ فیصلہ کرو بھائی۔ ایک بنیادی سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جب فائد نے نظریے کی خلاف ورزی کی تو آپ لوگ ان سے الگ ہوئے، تو فائد کا تو خیر نظریہ دیا ہوا وہ کیسے خلاف ورزی کریں گے، تو وہاں کا ایک نعرے کی بنیاد پہ آپ نے کی، تو اس ملک میں دیکھیں بڑی پارٹیاں جو ہیں، مسلم لیگ نون، نواز شریف، اس نے کتنی باتیں کی لیکن ان کی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ انٹیک رہے، عمران خان آج تک ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ انٹیک رہے، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ نے بہت کچھ کیا لیکن کوئی ان سے نہیں ہٹا، سب جڑے ہوئے، تو آپ ایک نعرے پہ اپنے قائد سے آپ ہٹ گئے، یہ کہاں اپنا زیادتی ہے؟ دیکھیں میرا دل اور اللہ تعالیٰ اس میں کے سوا تو کوئی جھانک نہیں سکتا، اس سوال کا میں جواب دے اللہ تعالیٰ کو ہوں۔ آپ روز محشر مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس میں اگر آپ کو میری اسپرٹ نظر آئی کہ میں تحریک MQM کو بچانے کے لیے الگ ہوا، میرے خیال میں جواب دے چکا ہوں، اور میں اللہ کو جواب دوں اگر میں نے غلط کیا۔ یار میرا وہ عمل اتنا راست اور اتنا درست تھا صابر بھائی کہ جس نظریے کے حامل الطاف بھائی تھے انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہاں یہ اتنی بڑی سنگین غلطی، فحش غلطی ہوئی ہے کہ فاروق ستار نے جو کچھ کیا ہے PIB جائیں اور اسے جوائن کرے، یہ کہا تھا۔ تو کیوں کہا تھا یار؟ میرا الگ ہونا اس پر اسٹیمپ کس نے لگائی تھی؟ الطاف بھائی نے لگائی تھی، صابر بھائی۔ اب بعد میں وہ کہہ دے کہ نہیں، تو مجھے MQM چلانی تھی، مجھے اسی پر قائم رہنا تھا، اور میں نے پارٹی کے آئین کے مطابق 2/3 سے کیا تھا، میں اس پہ قائم رہا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، تو اس میں لمبا نہیں، لیکن اب ساری بات یہ ہے میرے بھائی کہ میں نے کافی چیزیں واضح کر دی۔ اللہ کرے سوشل میڈیا پہ بھی یہ ساری چیزیں چل جائیں، جہاں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں انہیں بھی میرے حقائق پتہ چل جائیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اللہ کو جواب دوں، پھر میں کسی کو جواب دیں۔ الفاظ کا متن کا ایسا نہیں یار، تم صرف الفاظ کی بات کرو، ایسا نہیں، دلائل کا یار۔ کیا بات ہے؟ دیکھیں صابر بھائی کے ایک سوال کو میں انڈورس کروں گا کہ آج آپ کی بات، ہاں بالکل صحیح، آپ کے سوال کی اہمیت کو صابر بھائی اور آپ کے سوال کی اہمیت کو میں نہیں کروں گا، میں جواب دوں گا کہ اگر محمود اچکزئی نے بھی وہ بات کی تھی، نواز شریف نے بھی وہ بات کی، جو ملتی جلتی مصطفیٰ کھر نے وہ بات کی، آصف زرداری نے کسی اسٹیج پر اگر وہ بات کی، تو پھر پاکستان کے تمام شہریوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ہم نے تو بانیان پاکستان ان کی اولاد ہونے کے ناطے پاکستان کے خلاف نعرے لگے، پاکستان یا آئین کے خلاف نعرے لگے، تو بھائی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ان کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب اس ملک کی عدالتوں کو، اس ملک کے اداروں کو بھی ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے۔ کسی کو غدار قرار دینا کسی شہری کے اختیار میں نہیں ہے، الٹیمیٹ اختیار کسی کو غدار قرار دینا وہ صرف اور صرف پاکستان کی سپریم کورٹ کو ہے۔ دیکھیں ایک ایک چیز کو کھول کے کریں گے تو پھر الگ سے 2 گھنٹے میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، معافی الضمیر کو سمجھے،
میں کہیں پر بھی میری بات کا دیکھیں، میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں حق اور انصاف کی بات کرتا ہوں، تو پھر ایک فریق کہتا ہے یہ تو لندن سے جڑے ہوئے، اور دوسرا فریق کہتا ہے تو ایم کیو پاکستان میں سالہ ہے نہیں، پھر بھی ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. یار تو یہ دیکھیں، میں حق کی بات کر رہا ہوں، چاہے کسی کے بھی حق میں جائے، کسی کے خلاف جائے. میں نہ ان کا وکیل ہوں ایم کیو پاکستان کا، میں نہ لندن کا، اور نہ ہی میری گواہی کسی کے لیے تھی. میری گواہی 2022 میں آئی ہے، 2020 میں نہیں آئی. مجھے ایم کیو پاکستان نے اپروچ نہیں کیا، مجھے خالد مقبول نے اپروچ نہیں کیا، امین الحق نے نہیں کیا، وسیم اختر نے نہیں کیا. مجھے اپروچ ایم کیو ایم کے وکیل نے صرف اس لیے کیا کہ ایمیکس کیوری کے طور پر میں پیش نہیں ہو سکتا، ورنہ میری خواہش تھی کہ میں ایک نیوٹرل غیر جانبدار ان باتوں کی وضاحت کرتا. ہاں لیکن جو 40 کروڑ اور 20 کروڑ نکالی تو اس کا بھی دیتا، جو سائیکل اور موٹر سائیکل والے آج پراڈو گروپ میں گھوم رہے ہیں، اس کا بھی تو احتساب کیا ہے، ان کا کیوں نہیں احتساب ہو رہا؟ آپ ایم کے موارسی کو جوائن کریں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آ جائیں، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، ہونا چاہیے. بھائی ایسا نہیں ہے کہ 2014، 15 اور 16 میں خاموش رہا. خدا کی قسم ایک ایک فیکٹ میں وہاں جا کے محمد انور، طارق میر اور الطاف بھائی تینوں کو دیتا رہا. تو اب آپ پوچھیں 2014، 15، 16 میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہونا چاہیے. بول دیجیے. ہاں یہ بتا دیں 2016 میں آپ نے کہا میں پارٹی بچانے کے لیے الطاف حسین کے خلاف کھڑا ہوا، میرا فیصلہ درست تھا. 2018 میں اسی پارٹی نے آپ کو باہر کر دیا، آپ قیادت کے لیے پھر لڑتے رہے. اب آپ جا کے پراپرٹیز کے پیچھے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو بحران سے بھی نکالنا ہے. تو آپ لوگ تو شروع سے جب سے قائد النگ ہوئے ہیں قیادت اور پیسوں کے پیچھے لگے، تو قوم کو کب نکالیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ میری لمبی پریس کانفرنس کے باوجود بھی آپ کو جانے کی جلدی نہیں ہے. اور آپ نے آخر میں ایک سوال پوچھ ہی لیا ایسا کہ جس سے کہ میری پوری اس پریس کانفرنس کا اللہ نہ کرے رخ چینج ہو جائے. تو میرے خیال میں ایسا کر لیں کہ فار اینڈ اگینسٹ کا ایشو نہیں ہے میرے بھائی. مہاجروں کو بچانے کا، مایوسی سے نکالنے کا، اور مظلوموں کو بھی. اس وقت پوری قوم جس ذہنی کیفیت میں مبتلا سے نکالنا ہے. میری بات کو صرف ایم کیو ایم سندھ کے شہروں، کراچی کے تناظر میں نہ لیں، پورے ملک کا یہی حال ہے بھائی. تو ذرا غور کریں، جو میرے دل میں درد ہے اس کو محسوس کریں. اس وقت جو سیاسی ماحول ہے، بہت ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. وہ جو ہے جو سابق آرمی چیف تھے، انہوں نے انوالومنٹ کی بات کی سیاست کے اندر، اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی. تو جو آپ کا 23 اگست کا فیصلہ تھا، اس میں وہ کتنا انفرادی آپ کا فیصلہ تھا یا پارٹی کا فیصلہ تھا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی کتنی مداخلت تھی؟ دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ 23 اگست کے میرے فیصلے اور 31 اگست کی قرارداد رابطہ کمیٹی کی، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل ہوتا، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں ٹھاکر مجھے اٹھا کر لے گیا نا، مجھے بات نہیں کرنے دی نا بھائی سے. 2 گواہ ہیں، پرویز رشید مسلم لیگ کے سینئر رہنما، اور شاہزیب خانزادہ ایک سینئر اینکر ایک معروف چینل کے. آپ 2 سے حلفیہ پوچھ لیں. جو بات میں نے 23 کو کی، رینجرز کی تحویل میں جانے سے پہلے کی، کیا وہی بات میں ان کو بتا کر پریس کلب نہیں گیا؟ مجھے کہنے دیتے رینجرز والے، مجھے نہ لے جاتے تو خدا کی قسم 22 کی رات کو بھی. اور میری بات میں اگر میری انڈیجنس، میرا اپنا ارادہ نہ ہوتا، میں اتنے کانوکشن سے بات نہیں کر سکتا تھا. میں اتنے یقین کے ساتھ بات، دیکھیں وہ ایک لائیو ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بولنے کا. وہ لائیو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان جھوٹ بولے. آپ ایک وہ جو لائیو ٹیسٹ مشینیں رکھ دیں، میں یہ پوری پریس کانفرنس وہاں ہاتھ رکھ کے کرنے کے لیے تیار ہوں. سچ کہوں گا، صرف سچ کہوں گا، اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. میں نے آج سچ کہا ہے، صرف سچ کہا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہا. آپ کو بلایا نہیں گیا یا کیا آج کے اجلاس کے لیے؟ نہیں، میرے علم میں ہی نہیں ہے. مجھے اطلاع ملی ہے لیکن مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. اور آج کے اجلاس میں ظاہر ہے کہ مجھے کوئی
दावत नहीं, कोई बुलावा नहीं, तो जाहिर है कि फिर क्या गुंजाइश है जाने ये की। बात कही जा रही थी कि मामलात कुछ तय हो गए और आप जो जल्द जाके जो है वो संभाल लेंगे। कई बार तय होते हैं, और तय क्या होना है साबिर भाई, माहौल बनना चाहिए जिसमें ये तय होना चाहिए कि हमने गलतियाँ की, सब ने गलतियाँ की, हमें उन गलतियों का इतराफ़ अदराक होना चाहिए, उसके इजाले का अहद करना चाहिए, और कौम से, महाजरों से, मजलूमों से इसकी माफ़ी, अपने वोट बैंक से माफ़ी मांगनी चाहिए। बस ये किया ना, देखिए, ये इंटरप्रिटेशन आपका काम है, तज्जिया आपका काम, तबसरा। मैं तज्जियों तबसरों का मानने वाला नहीं, वो आप करें, वो आप करें, वो आप करें। मैं तो आज भी तहरीक से, नज़रिए से अपने आप को अलग नहीं समझता। मैं तो आज भी जो उनकी अगर कोई सही बात है उसकी हिमायत करता हूँ, जो लंदन की सही बात है उसकी हिमायत करता हूँ। मैं हक और इंसाफ की बात कर रहा हूँ। एक सवाल देखिए, मैंने क्या कहा कि कारकुनान लाखों हैं जो चाहते हैं कि मैं आऊँ, कामरान टिसूरी भाई चाहते हैं कि मैं आऊँ, और राब्ता कमेटी के कई लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं आऊँ, ठीक है ना, ये मेरे इल्म में है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ कि एक माहौल हो, और मुतालबा कोई नहीं, हम ये आपस में तय करें कि हम खड़े होकर कम अज़ कम अपने गलतियों और गलत इक़दाम की माफ़ी तो मांगेंगे ना लोगों से, और आइंदा उसकी तस्हीह का, उसके इजाले का वादा करेंगे, एक फोकस्ड एजेंडा पेश करेंगे, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान निकाह पर निकाह पढ़ने का जो एक तरीका हमारा है उसको, और जो इख्तदार वजारतें इस सियासत से बाज आने का अहद करेंगे, अवामी नज़रियाती लोगों के मसाइल को हल करने की सियासत का अहद करेंगे। ये माहौल चाहिए मुझे, ये माहौल है तो मैं एमक्यूएम से अलग थोड़ी हूँ।